السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سابقہ دروس میں ہم نے جو ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو ہمارا سفر ہے، اور اس سفر میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق قائم کرنا ہے، امراض کی باتیں ہو گئیں، آبسٹیکلز یا رکاوٹیں کی باتیں ہو گئیں، پری ریکویزٹس کی باتیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد جو ہم نے تربیہ کے لیول پر ہم نے آ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کے بارے میں علم اس کو جان لینا، کیونکہ ہمارا جو سفر ہے وہ سفر الی اللہ ہے، اللہ کی طرف سفر ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کو جان لے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، وہ رہ نہیں سکتا مگر اللہ کی طرف فرار ہوئے. یعنی اللہ کی طرف فرار ہوئے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. یہ ہے فرار الی اللہ. فرار کس کو کہتے ہیں؟ ففروا الی اللہ. اللہ تعالیٰ نے جس کانٹیکس میں یہ آیات سورہ زاریات میں ذکر کی ہیں، اللہ کی طرف ففروا، فلی ٹو اللہ، رن ٹوورڈز اللہ، دوڑو، بھاگو، فرار ہو جاؤ اللہ کی طرف. اللہ اکبر. تو اس آیت پر ہم پورا انشاءاللہ آج کا سیشن آپ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ ایک اتنا انٹرسٹنگ اور بہترین، مطلب جس کو اللہ سے لگاؤ ہو، جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، جو اللہ کو جان لے، جو اللہ کے بارے میں پڑھ لینا، تو وہ اللہ کا محبوب، اللہ اسے محبوب ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ از دا بیسٹ، یعنی اللہ اس کے لیے از دا بیسٹ پارٹ آف ہز لائف. یعنی اللہ ہی اس کی پوری زندگی، اللہ اس کی پوری زندگی، اللہ اس کا سب کچھ بن جاتا ہے جو بندہ اللہ کی طرف فرار ہوتا ہے. دیکھیں فرار کیا ہوتا ہے. فرار ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اور عربی میں بھی ہے کہ فرار من اور الا، یہ دو چیزیں، یعنی فرار کہاں سے فرار ہو رہا ہے، کہاں سے بھاگ رہا ہے، و الا کہاں پر بھاگ رہا ہے، کس کی طرف بھاگ رہا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو بچہ ہے، بچے نے شیر دیکھا باہر، تو وہ شیر سے فرار ہوا اور اپنی ماں سے آ کے لگ گیا، یعنی ماں کی طرف فرار ہوا. تو لہٰذا فرار لفظ جو ففروا جو ہے نا، اس فرار میں یہ بات ہے کہ کہاں سے فرار ہو رہا ہے اور کس کی طرف فرار ہو رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے ففروا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، فرار اختیار کرو. اب یہ تو ذکر ہے کہ اس کی طرف فرار اختیار کرنا ہے، لیکن یہ آیت میں ذکر نہیں ہے کہ کس سے فرار اختیار کرنا ہے. گویا کہ یہ ویسے بھی عربی کا لغت کا قاعدہ ہے کہ جو چیز اومٹ کر دی جاتی ہے، محذوف کر دی جاتی ہے، تو اس سے میننگ میں وسعت، عموم اور میننگ ایک زیادہ جنرل ہو جاتا ہے. یعنی اس کا جو معنی ہے وہ جنرل سینس میں لیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف فرار ہو. کہاں سے؟ ما سوی اللہ، جو بھی اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز، ہر مصیبت، پریشانی، بیماری، خوف، تنگی، پریشانی، مصیبتیں، ہر چیز سے فرار اختیار کرو اللہ کی طرف. دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان اللہ تعالیٰ نے بڑی مشقتوں میں انسان پیدا کیا گیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. بڑی مشقتوں میں. یقین مانیں کہ جب ہم دنیا کی زندگی میں ہم رہتے ہیں، روزمرہ کی بنیاد پر جو ہماری ڈیلی روٹین ہے، ایک چر سی ہونا لگتی ہے، ایک انوائنگ سا روٹین بننے لگتا ہے، ایک ریپیٹیشن، اور بس روز ہی ایک کام کریں، صبح اٹھیں، جائیں اور پھر کمائیں اور پھر
بچوں کو پرووائڈ کریں، اور بس یہی ایک زندگی کا ایک سائیکل ہے. اور پھر کبھی بچہ بیمار ہو رہا ہے، کبھی میں بیمار ہو رہا ہوں، کبھی ایگزام سر پر ہیں، کبھی مجھے تکلیف ہے، کبھی ڈاکٹر کا وزٹ ہے، اور کبھی مجھے باس سنا رہا ہے، کبھی نقصان ہو رہا ہے مجھے، کبھی مجھے لگ گیا. کتنی پریشانیاں. اور پھر اس کھانے پینے کے لیے، یعنی یہ جو میری بنیادی نیڈ اور حاجت ہے کہ میں نے کھانا پینا ہے، اب اس کھانے پینے کی حاجت کے لیے مجھے اتنی محنت، مزدوری، کام کاج اور یہ سب کرنا پڑتا ہے. کیوں میں سکون سے بیٹھ کے، کیوں میرے پاس سب کچھ ایسے ہی سکون سے نہیں آ جاتا، کیوں میری زندگی میں سکون نہیں آ رہا؟ تو لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ اس زندگی کی بے قراریوں سے، اس زندگی کی بے چینیوں سے، اس لائف سائیکل کی ڈپریشن سے، اس زندگی کی تکلیف سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، انگزائٹی سے دوڑو، بھاگو. انسان بھاگ تو رہا ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ ویسے ہی بھاگ رہا ہے ان چیزوں سے، یعنی ہی رنز اوے فرام آل آف دیز تھنگس. تو جب انسان بھاگ رہا ہے آلریڈی، لیکن جو فرار جس کی طرف اختیار کر رہا ہے نا، وہ صحیح جگہ نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھ انسان تو بھاگ تو رہا ہے، تو بیماری سے بھاگتا ہے، تو محنت سے بھاگتا ہے، اور جو زندگی میں ٹیسٹ اور امتحانات اور بیماریاں، پریشانیاں آتی، تو بھاگتا تو ہے ان سے، ٹھیک ہے. لیکن جس کی طرف تو بھاگ رہا ہے نا، وہ تجھے اور ڈپریس کریں گی، وہ تجھے اور پریشان کریں گی، وہ تجھے اور مصیبت میں ڈالیں گی. یعنی تو کہتے ہیں نا کہ ایک مصیبت سے نکل کے تو دوسری مصیبت میں پھنس رہا ہے. تو تیرا راہ فرار ٹھیک نہیں، اور تیری پناہ گاہ ٹھیک نہیں. بھاگ تو ٹھیک چیزوں سے رہا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی پریشانیاں، ٹینشنوں سے بھاگ کے دنیا کی طرف ہی جاتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کمائیں گے تو ہماری ٹینشن، پریشانیاں، ڈپریشن، یہ سب حل ہو جائے گا. کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا سے بھاگ رہے ہیں، تو بھائی دنیا سے تو بھاگ رہے تھے. دنیا جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس نے مجھے ہرٹ کیا، جس نے مجھے تکلیفیں دیں، سوروز، ڈپریشنز اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ دنیا سے ہی آ رہا تھا، لوگوں سے آ رہا تھا. اچھا وہاں سے میں بھاگ کے پھر لوگوں کی طرف جا رہا ہوں، پھر میں دنیا کی طرف جا رہا ہوں، اور وہاں پہ میں اپنی راحت اور سکون کو تلاش کر رہا ہوں. تو فرمایا نہیں بندے، تو غلط کام کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی طرف آ جا، وہاں پہ تجھے اطمینان ملے گا. تو لہٰذا جس چیز سے تو بھاگ رہا ہے نا، تو بھاگ نہیں سکے گا اس سے کبھی بھی، یہاں تک کہ تو اللہ کی طرف نہ آ جائے. ففروا الی اللہ. اب یہ آیت جو ہے نا جس کانٹیکس میں بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں کہ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون. اور یہ آسمان دیکھو ذرا، اللہ کی قدرت پہچانو. ہم نے یہ ایک بڑی قدرت اور طاقت اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم وسعت بھی دیتے ہیں، بڑا بڑا وسیع ہے. والارض فرشناہا. اور زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا. فنعم الماہدون. ومن کل شیء خلقنا زوجا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا ذکر کیا، یعنی ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے جوڑے بنایا. آسمان تو زمین، دن تو رات، یعنی ہر چیز اپوزٹ یا پیئرز میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی شان اور اللہ کی ایک اللہ کا علم، اللہ کی قدرت. اب وہ رب ہے، آسمان، زمین، لوگ، ہر چیز کا مالک اور بنانے والا اور خالق اور مالک اور مدبر. تو ففروا، اسی کی طرف. اب مطلب یہ کہ یہ دیکھ، یہ میری مخلوق ہے، یہ میری مخلوق ہے. تو اس سے بھاگے گا تو آنا خالق کی طرف پڑے گا. اس سے بھاگ کے تو مخلوق کی طرف نہیں جا سکتا. مخلوق سے بھاگ کے تو مخلوق کی طرف جا رہا ہے. تو مخلوق کا پیدا کرنے والا تو میں ہوں، خالق تو میں ہوں، رزق تو میں دیتا ہوں، لوگوں کی پیشانیاں میرے ہاتھ میں. تو بھاگ کر رہا ہے. ففروا الی اللہ. بس اللہ کی طرف فرار اختیار کر. تو کہاں سے فرار اور کس کی طرف فرار؟ الفرار من ضیق الدنیا الی سعۃ الدنیا والآخرہ. دنیا کی تنگی، اور دنیا کی تنگی سے فرار ہو کے دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف. الفرار، فرار کہاں سے؟ من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. بندوں کی عبادت سے بندوں کے رب کی عبادت کی طرف بھاگ اور دوڑ. یہیں پہ تجھے سکون ملے گا، یہیں تجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. بیماری سے
شفا کی طرف، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بھوک سے اور پیاس سے روزی کی طرف. تو یہاں ان چیزوں سے فرار ہو کے اللہ کی طرف آ، اللہ سے مانگ. اب ہم اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف فرار اختیار کرنا یہ کیسے کیا جائے. یعنی یہ بات تو ہے، وہ جو راستہ جس راستے پر میں نے بھاگنا اللہ کی طرف دوڑنا ہے، وہ راستہ متعین ہے، وہ میں نے اور آپ نے چوز نہیں کرنا. اور وہ راستہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہے، نبی علیہ السلام کا راستہ ہے. ہم ذرا دیکھیں کہ سلف صالحین نبی علیہ السلام اس راستے پر چل کے کیسے گئے. اسی راستے کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں. یہی اسلام کا راستہ ہے، یہی توحید کا راستہ ہے. تو اس راستے کو اپنا کر ہم نے اللہ کی طرف آنا ہے، یہی سیر اللہ ہے. اب اس کے کچھ مظاہر ہیں، یعنی اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے رب کی طرف فرار اختیار کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے. وہ انسٹنسز میں دو یا تین جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے میں پتہ چلے کہ یہ جو لوگ تھے ہم سے پہلے گزرے ہیں، یہ کس طریقے سے دنیا سے فرار ہو کے اپنے رب کی طرف بھاگتے تھے، اپنے رب سے یاریاں لگاتے تھے، اپنے رب سے جڑ جاتے تھے. ان کو اپنے رب کے ساتھ مزہ آتا تھا، ان کو اپنے رب سے باتیں کرنے میں، مناجات کرنے میں مزہ آتا تھا. تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام فآمن لہ لوط. ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے دھکے دے کے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو، اور یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے نکال دیا، ان کی قوم نے نکال دیا. لوط علیہ السلام اس پر ایمان لے آئے. فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی، کہ میں، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا جب ان کی قوم نے اس کو نکالا؟ تو انی مہاجر. اب قوم نے نکال دیا، کھاؤں گا کیا، کماؤں گا کیا، رہوں گا کہاں، کون میرے ساتھ ہے، سب پریشانیاں ہیں نا. ان تمام چیزوں سے بھاگ کے کہاں جا رہے ہیں؟ انی مہاجر الی ربی، میں تو بس اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں کھاؤں گا کیا، مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں کماؤں گا کیا، کہاں رہوں گا، کہاں، پتہ بھی نہیں کہاں جا رہا ہوں. پتہ ہے تو یہ پتہ ہے انی مہاجر الی ربی، کہ بس یہ پتہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. وہی کھلائے گا، وہی پلائے گا، وہی سب کچھ کرے گا. اللہ اکبر. پھر کیا وہ اسی آیت میں آگے ہیں انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. او بھائی، میں جس کی طرف جا رہا ہوں نا وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ عزیز اور حکیم، سب پر غالب ہے. انہوں نے مجھ پہ نکال دیا، سب پر غالب ہے میرا رب، سب پر غالب ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے. جب سب پر غالب ہے تو پھر سب نے مجھے نکال کیسے دیا؟ بھائی وہ حکمت والا ہے، بڑی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، میں نہیں جانتا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو ہماری پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں نا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے یار میرے مطابق، میری منشا کے مطابق جو میں چاہتا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسے میری زندگی میں ہو نہیں رہا. میں چاہتا ہوں ایسے ہو جائے، وہ ایسا ہو نہیں رہا. میں چاہتا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں میں سمارٹ ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، میں چاہتا ہوں میں اچھے نمبر سے پاس. یار میرے ساتھ ہو نہیں رہا میرے ساتھ. میں یہ چاہتا ہوں اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہا ہوں، تو میری دعا اتنے ٹائم سے قبول بھی نہیں ہو رہی. یہ بات یاد رکھیے گا، دعا نہ آپ کو دکھائی دے، یعنی دعا قبول نہ ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے، تو ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اللہ یعنی وہ جو آپ مانگ رہے ہو نا، یو نیور نو کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، وہ آپ کے لیے شر ہوگا، وہ آپ کی نقصان دہ ہوگی. اٹس لائک اے کڈ آسکنگ فار اے نائف، ہی ڈزنٹ ایون نو کہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ یار میرے پیرنٹس مجھے نہیں دے رہے، دے ہیٹ می. اس بچے کو کیا پتا کہ والدین کی محبت اتنی ہے کہ وہ اس کو نہیں دے رہے کہ بیٹا کچھ ہو نہ جائے. کیا خیال ہے؟ اللہ ہیز دا ہول پکچر، یو جسٹ گاٹ دا پکسل. آپ کے پاس ایک اینگل ہے، ایک اینگل بھی ناقص ہے. اللہ کو اگلا، پچھلا، پاسٹ، فیوچر، آخرت سب پتہ ہے آپ کے بارے میں. ہی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ یو. اللہ کی قسم، سلف صالحین فرماتے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے
اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اپنے بندے کے حق میں فیصلے کرتا ہے نا، اگر وہ پردہ ہے نا، ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ پردہ ہٹ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے میرا رب میرے بارے میں کیسا فیصلے کرتا ہے، آپ خوشی محبت کی مارے مر جائیں گے کہ یار یہ میرا رب یہ میرا فیصلے کرتا. اللہ کا ایک نام ہے لطیف. لطیف کا معنی ہے مخفی اور خفیہ طریقے سے اپنے بندے کو خیر پہنچانے والا. اب یوسف علیہ السلام کی سٹوری اگر دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یوسف علیہ السلام تھرو آؤٹ ہز لائف ایز اے چائلڈ ہی واز تھرون انٹو دی ویل بائی ہز اون بردرز. اپنے بھائیوں ان کے بھائیوں نے ان کو ڈال دیا، بچے تھے، پھر مارکیٹ میں بیچا گیا، اور اینڈ دا اسٹوری گوز آن اینڈ آن. اور پھر کیا ہوا، پھر ان کو جو مقام ملا، نبوت ملی، اللہ کا قرب ملا، اور حکمت ملی، دانائی ملی، اور دنیا میں بھی مقام ملا اور آخرت میں بھی مقام ملا. یہ وہ مقام یوسف علیہ السلام نے دعا اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے صالحین نیک لوگوں سے ملا دینا. تو اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب لطیف لما یشاء، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ اپنے بندے کو خفیہ طریقے سے خیر پہنچانا، باریک بینی سے وہ خیر پہنچاتا ہے. یعنی عجیب طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کو خیر پہنچانے کے لیے. یو نیور نو. تو ایک اثر میں آتا ہے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ خواہش کرتا ہے کہ میری وہ تجارت ہو جائے، مجھے وہ منصب مل جائے، مجھے وہ اسٹیٹس اور پوزیشن مل جائے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ ہے نا، یہ جو تجارت طلب کر رہا ہے، یہ تجارت کی خواہش کر رہا ہے، اور یہ جو منصب کی خواہش کر رہا ہے، اس کو سے پھیر دو، اس کو سے دور کر دو. کیونکہ اگر میں نے اس کو یہ تجارت دے دی، یہ میں نے کاروبار دے دیا، تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی اس کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو جائے گا، اور پھر سزا کے طور پر میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا. لہٰذا اس کو دور کر دو، اس کو دور کر دو. اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری مراد پوری نہیں ہو رہی، میری منشا پوری نہیں ہو رہی، میں دعا بھی کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آگے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یار مجھ سے فلاں پیسوں میں آگے نکل گیا، اس کا کاروبار مجھ سے بڑھ گیا، میں 25 سال سے کام کر رہا ہوں، وہ اس کو 2 سال ہوئے ہیں، وہ 2 سال میں ہی مجھ سے آگے نکل گیا. یعنی صرف میں ہی ملا ہوں، صرف میں ہی ہوں. اس مسکین کو نہیں پتہ کہ یہ اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کا فضل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، لسن ٹو دس اٹینٹیولی، بڑی زبردست حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا سے بچاتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ بیمار کہ جس کے لیے پانی نقصان دہ ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اب پانی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں پانی کا لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ پانی سے جیسے تم اپنے بیمار کو بچاتے ہو نا، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جس سے وہ محبت کرتا ہے دنیا سے بچاتا ہے. یعنی دنیا کو دور رکھتا ہے اس سے، کہ یہ دنیا میں اس کو دوں گا، اس کے دل میں دنیا کی محبت آئے گی، جب اس کے دل میں دنیا کی محبت آئے گی تو میری محبت نکل جائے گی. میری محبت اور دنیا کی محبت جیسے کہ ہم نے آغاز میں کہا ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں مریض کیا سوچ رہا ہوگا، اپنے مریض اگر اپنے پرسپیکٹو سے دیکھے تو یار یہ تو دس از دا واٹر، یہ تو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، یہ تو مجھے پینے دو. یعنی مطلب اگر تم مجھ سے پانی روک رہے ہو تو میں سمجھوں گا کہ تم تو میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو اور میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. لیکن اس کو نہیں پتہ نا کہ مریض کو ہم جو پانی سے دور کر. تو اسی طرح میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یار دنیا تو میری بنیادی ضرورت ہے، کمانا تو میری بنیادی ضرورت ہے، مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا جیسے میں چاہتا ہوں. اللہ پر بھروسہ رکھیں. تو بہرحال جب اللہ کی طرف یہ تمام باتیں کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ جب اللہ کی طرف فرار اختیار کرو نا تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی کر لو. بس کہ جس ذات کی طرف میں بھاگا ہوں نا تو بھائی وہ کوئی عام ذات نہیں، وہ عزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر، اب نہیں پتہ کہاں جاؤں گا، کیا کماؤں گا، کیا کھاؤں گا، کچھ نہیں پتہ. انی مہاجر الی ربی
انہ هو العزیز الحکیم. بس یہ پتہ ہے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں اور وہ سب پر غالب ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ سب پر غالب ہے، اس کی چلتی ہے. فعال لما یرید، کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی بھائی. اور بڑا حکیم بھی ہے. اچھا پھر کیا ملا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آگے اسی آیت میں آگے دیکھتے ہیں کیا ملا. آگے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلمات ارشاد فرمایا، آگے کیا ملا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اکیلا تھا، میرا بندہ اکیلا تھا نا، میں نے اس کو یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بطور گفٹ دے دی، یعنی بیٹے اولاد، اور دونوں نبی، دونوں کو کتاب بھی دی، دونوں کو نبی بھی بنا دی. اللہ اکبر. یعنی اولاد دی تو صرف اولاد نہیں، نیک اور انبیاء کی صورت میں کہ جن کو وحی اور کتاب عطا فرمائی اور نبوت عطا کی. پھر وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. اور ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو اس کی دنیا میں بھی اچھا اجر دیا. دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو کیا دنیا میں ملا؟ یہ نیک اولاد ملی، نیک بیوی ملی، اور سب سے بڑی بات اللہ سے یاری لگ گئی، اللہ سے جڑ گئے، اللہ سے دوستیاں لگ گئیں، اللہ کے ولی بن گئے. اس دنیا میں ان کو جو لقب ملا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خلیل اللہ. دو ہی صرف خلیل ہیں پوری کائنات میں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کا مطلب ہے ایسی محبت کہ وہ دل اللہ کی محبت سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ کوئی اور محبت اس کے اندر جگہ ہی نہیں ہے. محبت خلل نہیں ڈال سکتی. خلیل اسی سے سرایت کر گئی، یعنی خلیل صرف ایک ہی ہو سکتا ہے. ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو خلیل بنا لیا. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جہنم میں نہیں پھینکے گا. پھر وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، آگے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بھائی آخرت میں تو یہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا. دنیا میں کوئی نہ تھا، کوئی نہیں سنتا تھا، کوئی نہیں مان لایا. دنیا میں اولاد بھی دی اور آخرت میں نیک لوگ دے دیے، نیک بھی بنا دیا، نیک لوگوں کے ساتھ کمپینینشپ اور ساتھی بھی. تصور کریں ذرا، کس کی ہم میں سے خواہش نہیں ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بڑا سنا ہے، آپ کی حدیثیں بڑی سنی ہیں، قربان جائیں، اور ہمارے اولاد، ہماری والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، کوئی سناتا تو ہاتھ باندھ کے سنتے. محبت. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قصے، عمر بن خطاب، کس کا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہ بیٹھوں. یعنی کیا مجلس ہے، کیا مجلس ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، نے فرمایا تھا ایک موقع پر جس پہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ بات کر دی کہ اس دن اتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ اور کسی دن خوشی نہیں ہوئی، اتنی خوشی ہوئی. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، کل کو وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا. تو یقیناً ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ابو بکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم محبت ان سے ہے، محبت انہی سے ہے، دل انہی میں لگتا ہے، دیکھتے انہی کی طرف ہیں کہ یہ کیسے تھے، کس راستے پر تھے، جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو کیا کرتے تھے. ہر بات میں، ہر لمحہ، ہر چیز میں انہی کی اقتدا کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. ہاں کوتاہیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، تو یہ ہمارے لوگ تھے ان کے ساتھ. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، یعنی خود بھی نیک ہوں گے اور نیک کمپینین شپ میں نیک لوگوں میں. اللہ اکبر. تو ایک تو آخرت میں
نیک لوگوں کے ساتھ، اور پھر اللہ سے ملاقات اور اللہ کے چہرے کا دیدار. یعنی اس شوق میں تو انسان جو ہے نا پوری زندگی گزارت اور صبر کر لے، یعنی اس شوق کی خاطر. تو یہ ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر الی ربی. اب سنیے، تو کیا اب ابراہیم علیہ السلام نے رب کی طرف فرار اختیار کیا. دیکھیں، فرار اسرار میں ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یا اللہ کہ میں کیا کھاؤں گا، میرا آگے فیوچر کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے نہیں پتہ. مجھے یہ پتہ ہے کہ میں تیری طرف آیا ہوں. جب تیری طرف آیا ہوں تو سنبھال لے گا، تو دیکھ لے گا، یہ مجھے پتہ ہے، یہ مجھے پتہ ہے، یہ میرا حسن ظن ہے تیرے ساتھ، یہ یقین ہے تیرا حسن ظن، تیرے ساتھ حسن ظن ہے. بس ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ کے نکل گئے، انی مہاجر الی ربی، میں بس رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی دیکھے گا، وہی کرے گا. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام کو سنیں. موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور فرعون کے لشکر اور ظالم بادشاہ اور لوگ، فرعون اپنی بنو اسرائیل اپنی قوم کو لے کے ان سے فرار ہوئے نا. فرار ہوئے کس سے؟ ظلم سے. اور فرعون کی بربریت اور وہ جو بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اس چیز سے، ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے فرار ہوئے. فرار کہاں ہو رہے ہیں؟ پتہ نہیں، اللہ کی طرف ہو رہے ہیں. اللہ کے حکم تھا، اللہ کی طرف فرار، اللہ کی طرف فرار ہو رہے ہیں. جناب فرعون کے لشکر کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھ ہی نکل گئے. اب چونکہ رب کی طرف فرار تھا نا، رب ضائع تھوڑی کرتا ہے ایسے لوگوں کو، وہ بھی پیچھے نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ پیچھے تو فرعون کا لشکر موجود ہے، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. ایک مقام پر پہنچے تو آگے سمندر تھا. اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے سوائے اللہ کے پناہ کے. تو بنو اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو گئے، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو اب پکڑے جائیں گے، اب تو کوئی راہ فرار نہیں ہے. اب موسیٰ تھے نا وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف فرار اختیار کیا، تو انہیں پتہ ہے کہ میں نے کوئی کوئی مخلوق کی طرف فرار تھوڑی اختیار کیا ہے کہ میری راہیں بند ہو جائیں اور کوئی راستہ نہ نکل سکے. کھلا انما یا ربی سیہدین. کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، تمہیں نہیں دکھ رہی کوئی راستہ، تمہیں کوئی راستہ نہیں دکھ رہا، کوئی مسئلہ نہیں. کلا انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. ما انا، بے شک میرے ساتھ، ما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں اس کی طرف نکلا ہوں. سیہدین، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. کیا ہوا نتیجے میں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ نکالا کہ جو نہ میرے، نہ آپ کے، نہ ان کے وہم و گمان میں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا لاٹھی مار، لاٹھی ماری، سمندر نے بیچ راستہ بنا دیا، آسانی سے پار کر لیا. یہ رب کی طرف فرار ہے. جب رب کی طرف فرار اختیار کیا جاتا ہے نا، تو کیوں، کیسے، کب، کہاں، ایسے سوالات نہیں ہوتے. یعنی اللہ آیا تو ہوں تیری طرف، لیکن کب ملے گا، کیسے ملے گا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. نو، بی پیشنٹ اور اللہ سے حسن ظن اور اللہ سے مناجات. بس یہ کیوں، کیسے، کب کے سوالات نہیں ہوتے. جیسے کہ کوئی ہے نا، مثال کے طور پر آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ جا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، یا مثال کے طور پر آپ چھوٹے سے بچے ہیں اور اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ بچے ہیں، آپ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، والد صاحب، بابا جی یہاں پہ تو بہت درندے ہیں، یہ تو راستہ بند ہے، یہاں تو کوئی خطرناک جگہ ہے، بہت سنسان جگہ ہے. تو باپ جس کو تجربہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ بیٹا تو بس یہ پوچھنا چھوڑ دے، یہاں وہاں، تو میرے ساتھ چل، میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو میرے ساتھ چل، پوچھنا، بس چل. اب بیٹا پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کو باپ پر یقین ہوتا ہے کہ بس باپ ہے نا، باپ ہے، بس ٹھیک ہے. کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کیوں اور کیسے اور کب کے سوال نہ کریں اللہ سے. کب، کیوں، کیسے. ہاں مانگے ضرور، یا اللہ دے دے، اللہ دے دے. انسان ہوں، مانگتا ہوں تجھی سے، تو مانگتا ہوں، اور کسی سے مانگوں گا تو مانگوں گا تجھی سے. کیوں کا سوال نہیں کروں گا. کیوں، کیسے، کیوں مانوں، کیوں ڈائری رکھوں، کیوں پانچے اوپر کروں، کیوں 5 وقت نماز پڑھوں،
کیوں کیسے، بس اللہ کی طرف ہجرت کی تو کیوں کے سوال نہیں ہوتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اتباع سنت کا جو نظریہ اور فکر مسلمانوں کو دی وہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، آپ کے رب کی قسم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا دے. ولا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ نے فیصلہ کر دیا اپنے سینوں میں اس کی کوئی تنگی نہیں پائیں گے. وہ یسلموا تسلیما، اور سر خم تسلیم کریں گے، فوراً گردن جھکا دیں گے. کیوں کیسے کے سوال نہیں کریں گے، کیوں کیسے کب نہیں. بس یہ میرے نبی کا راستہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، یہ وہ راستہ جو میرے رب کی طرف جا رہا ہے. نہ میں اس راستے پر کیوں کیسے کے سوال اٹھاؤں گا، نہ میں اس ذات کی طرف کیوں اور کیسے کے سوال اٹھاؤں گا جس کی طرف میں جا رہا ہوں. آخری میں قصہ آپ کے سامنے اصحاب کہف کا پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی قوم سے فرار ہو کے اپنی قوم سے، یہ چند انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے، چند نوجوان جو بڑے باپ کے بیٹے تھے، بادشاہوں کے اور وزراء کے بیٹے تھے، بڑی امیر پارٹی تھی. توحید سمجھ میں آ گئی، قوم مشرک تھی، ڈر گئے کہ یہاں پہ اگر ہم اپنے دین کو پریکٹس کریں گے تو مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے. کیا وہاں سے نکل گئے، ہجرت کر لی اپنے رب کی طرف، وہاں سے نکل گئے. کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے، حالانکہ امیر ترین لوگ تھے. اللہ کی طرف پہنچ گئے. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. نکل گئے جی. کیا اب آگے کیا، واٹ نیکسٹ، واٹ از آور فیوچر، اللہ سے مانگا. اذ اوى الفتية الى الكهف، کیف از یور فیوچر. کیا فیوچر ہے یار؟ جس کے پاس رب ہے، واللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. وللہ خزائن السماوات. میں کیسے بھوکا فقیر مر سکتا ہوں، میں کیسے بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے کہ جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں. مطلب کیسے کوئی بیٹا ہے، کوئی بچہ ہے، اگر اس کا باپ بلینئر ہے، اس کو کبھی کمانے کی فکر ہوگی؟ اس نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں بھوک پیاس سے مر جاؤں گا؟ یہ تو وہ تو ابھی عارضی ہے. یہ تو اللہ ہے، اللہ کے پاس خزانے ہیں آسمان زمین کے. کیا گاڑ کی طرف جو ہے وہ پناہ لے لی اور رب سے دعا مانگی کہ اللہ آگے کا کچھ نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ تو میرے پاس ہے، تو ہمارے ساتھ ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے میرا رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. ابھی تک تو نے ہمیں کھلایا پلایا ہے اور آگے بھی تو ہی ہمیں کھلائے گا پلائے گا. اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، لدن کا رحمہ، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور آگے ہمارے کام میں رہنمائی مہیا کر. یہ نہیں فرمایا، یعنی اسپیسیفک نہیں کہ اللہ بس وہ چیز دے دے، وہ چیز بس. اللہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تجھے پتا ہے کہ تو نے مجھے کیا دینا ہے، بس تو میرے لیے آسان کر دے آگے کا راستہ، مجھے رہنمائی کر پل پل لمحہ لمحہ. یا اللہ میں تیری رہنمائی کو محتاج ہوں، آگے کیا کرنا ہے، واٹ نیکسٹ، واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ، یو گائیڈ می. آئی ڈونٹ نو، آئی ایم یور سلیو، آئی سرینڈر ان فرنٹ آف یو، آئی ایم یور سلیو، یو نو انک تقدر ولا اقدر. دعا استخارہ انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی لا علمی اور عدم قدرت کا اظہار کر کے اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اپنے رب کا علم اور قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے رب سے دنیا اور آخرت کی خیر طلب کرتا ہے. ذرا دعا استخارہ پہ غور کیجیے گا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ تعالیٰ نے کانوں پر ان کے پردے ڈال دیے. سو جاؤ، تم ابھی ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، قوم کی طرف سے اپنے بڑوں سے بھاگ کے آئے ہو، ٹینشن اور پریشان، کان پر پردے ڈال دیے. سو جاؤ، سلا دیا ان کو، بڑی میٹھی نیند سلا دی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. کئی سال ان کے کانوں میں پردے ڈال کے سو گئے. اب ٹینشن فری ہو کے سو جاؤ، بس کوئی ٹینشن نہیں لینی. میرے بندے ہو تم، میرے لیے نکلے ہو، بس ختم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اور پھر ہم نے ان کو ہدایت میں بھی بڑھا دیا. چند نوجوان تھے،
وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بھی کر دیا. ایسا نہیں وہ ڈرے ہوئے تھے، اللہ کے لیے نکلے تھے، اللہ کی خاطر تھے، اللہ کی توحید کو مانا تھا، لوگوں کا شرک کا انکار کیا تھا اور شرک سے دور بھاگے تھے، اللہ کی طرف فرار تھا، تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب وہ کھڑے ہوئے اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے اپنے رب کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کے دل مضبوط ہو گئے. ڈرا نہ کریں لوگوں سے توحید بیان کرنے میں، لا الہ الا اللہ بیان کرنے میں، کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ ہمارا جو ہے نا اب دیکھیں، اور پھر آگے بھی بہرحال تھوڑا سا ٹائم وہ ہو رہا ہے. تو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چینج کر دیا ان چند نوجوانوں کے لیے جو کہ موحدین توحید پر تھے. سورج طلوع ہوتا بائیں جانب سے کترا کے نکل جاتا. ان کی غار میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی نیند سلایا ہوا تھا، سورج ان کے منہ پہ نہ پڑے، اور غار کے منہ پہ سوئے ہوئے تھے وہ، اور کتا آگے بیٹھا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ ان کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کر رہا تھا کہ کہیں مٹی نہ کھا جائے. اور سورج کترا کے نکل جاتا تھا کہ کہیں ان کو پر دھوپ نہ پڑے اور یہ اٹھ نہ جائیں. اور ان کو آگے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے لیے کتا بٹھا دیا. اللہ اکبر، کیا نظام، کیا نظام! اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کیا کرتا ہے. تو بھائی جس کی طرف فرار اختیار کرو، لیسن یہ ہے ڈونٹ آسک وائی وین ہاؤ اللہ، جسٹ ٹرسٹ ان ہم، توکل کرو اس سے اور اسی کی طرف فرار اختیار کرو، اسی کے ہو جاؤ، اسی سے مانگو، اسی کے آگے عبادت کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور بس اس کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت نہ آ جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.